کہ میلاد منانا مستحب عمل ہے تو مستحب پہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ ایک مستحب کام وہ ہوتا ہے کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مستحب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو شریعت کی کچھ باتیں سمجھا دوں کہ گھوڑا اصحاب کے دور میں حلال نہیں سمجھا جاتا تھا، ضرورت زمانہ نے اس کو حلال کر دیا۔ کیمرہ ابتدائے پیدائش پر اس کو حرام سمجھا گیا تھا کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہے، لیکن ضرورت وقت نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ مائک کا اپنا وجود، اس کا داخلہ مسجد کے اندر منع تھا، لیکن اب اس کا خروج ناممکن ہو چکا ہے، ضرورت نے اس کو مسجد کا جز بنا دیا ہے۔ اسی طرح حالات و واقعات کے تحت احکامات میں تبدیلی لانا شریعت کی نرمی اور آقا کی رحمت کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رحمت کا صدقہ ہے۔ تو میلاد کی اگر بات کریں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منانا مستحب ہے اور مستحب پہ بحث نہیں کی جا سکتی، تو میں آج ذمہ داری کے ساتھ اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو طفل مکتب ہی سمجھتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ بڑے وجدان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آج آپ کے اسٹیج سے آپ کی جھولیوں میں قرآن کا موتی سمجھ کر انڈیل رہا ہوں کہ میلاد منانا آج کے دور میں مستحب نہیں بلکہ واجب ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، اب میں اس پہ بات کروں گا، آپ کو دلیل دوں گا۔ سبحان اللہ، اگر ثابت نہ کروں تو میں ذمہ دار ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، تو جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانے آیا ہوں کہ ضرورت زمانہ کے تحت حکم شرع بدلتا ہے۔ تو اب میلاد منانا واجب کیوں ہو چکا اور کیوں ہے اور کیسے ہے، اس کی دلیل میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے رسول مکرم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ایک طرف تمہارے باپ ہوں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، گھر بار ہو، أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، چاہے وہ گھر ہو رہنے والا، چاہے کاروبار ہو، چاہے منافع کا پیسہ ہو، پروفٹ ہو، بینک بیلنس ہو، مجھے کہنے دیجئے خدا یہ فرما رہا ہے تمہارے باپ دادا تایا چچا ایک طرف کھڑے ہو، تمہارا بیٹا پوتا پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بچے آل اولاد ایک طرف ہو، تمہارے گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے وہ کھڑے ہو، تمہارا کاروبار جو زمینوں پہ تم نے اناج اگا رکھا ہے، کروڑوں اور لاکھوں کا پروفٹ کماتے ہو، بینک بیلنس تمہارا ہو، یہ ساری چیزیں جمع کر کے سب یکجا کر لیں، ان کو ایک پلڑے میں رکھو۔ مقابل کون آئے گا؟ مد مقابل تین چیزیں ہیں۔ پہلے دو چیزوں پر توجہ کیجئے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے محفل میں کیوں آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، جب پوچھا جائے لنگر کیوں کر رہے ہیں، پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، جواب آتا ہے اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ یہ معصوم بچے کیوں جاگ رہے ہیں، یہ بزرگ کیوں بیٹھے ہیں، تھکے ہارے کام کر کے دن بھر کے یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آنکھوں کو کیوں سجا رکھا ہے، جگا رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ لیکن قرآن نے تین چیزوں کی محبت کو ایمان کا لازمی جز کہا ہے۔ دو محبت لازم ہے لیکن تیسری ساتھ لازم کی ہے جس سے ہم غافل ہیں، وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ دوسرے پلڑے میں کیا چیز آئے گی؟ تو قرآن نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ گھر آل اولاد مال متاع ان سب چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت پر غالب آ جائے تو کیا ہوگا؟ اب قرآن کا انداز سمجھیں۔ اگر ماں باپ بچے کو کسی کام کا کہیں اور وہ بچہ کام نہ کرے تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کام لازمی کرنا، بچہ پھر نہ کرے تو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ کام تمہیں کہا تھا کرنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ سخت حکم آئے تو ماں باپ سزا سناتے ہیں، استاد سزا سناتا ہے، کہتے ہیں اگر یہ کام نہیں کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ تنبیہ ہے، تنبیہ۔ اللہ رب کائنات نے قرآن کی کچھ ہی آیات میں یہ خطاب کا انداز اختیار فرمایا جس میں تنبیہ کی جائے، سختی بیان کی جائے۔ تو قرآن نے کہا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم پر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ کون سا کام؟ کون سی چیز؟
وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قرآن نے تنبیہن کہا ہے یہ ساری محبتیں ایک طرف رکھو اور پھر اپنے آپ کو جانچو تولو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر ان چیزوں کو غالب کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو، صبر کرو، فتربصوا، پھر صبر کرو۔ اس صبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے، پھر انتظار کرو، اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، انتظار کرو اللہ کا قہر آئے گا، انتظار کرو اللہ کی لعنت آئے گی، انتظار کرو اللہ کی طرف سے تمہیں مٹا دیا جائے گا، انتظار کرو تمہارے اوپر ظالم حکمراں آ جائیں گے، انتظار کرو طاعون آئے گا، انتظار کرو کورونا آئے گا، انتظار کرو ڈینگی آئے گا، انتظار کرو ظالم جج آئیں گے، انتظار کرو عدالتیں بک جائیں گی، انتظار کرو شفا ختم ہو جائے گی، انتظار کرو اولاد نافرمان ہو جائیں گی، انتظار کرو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ تم نے ایک کام، ضروری کام چھوڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ کی محبت سے زیادہ، گھر کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و متاع کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ اور رسول کی محبت سے زیادہ ہو، اور تیسری چیز فرمائی وجہاد فی سبیلہ، اگر جہاد سے زیادہ محبت ہو، فتربصوا، اللہ کی محبت پر نہ اولاد غالب آ سکتی ہے، نہ باپ غالب آ سکتا ہے، نہ بیوی غالب آ سکتی ہے، نہ کوئی بچے غالب آ سکتے ہیں، نہ رسول کی محبت پر کوئی غالب آ سکتا ہے، نہ ہی جہاد کی محبت پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت پر کوئی بھی غالب آ جائے تو قرآن نے کہا ہے فتربصوا، تم پر عذاب آئے گا۔ اس آیت کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت لازم ہے، واجب ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کی محبت لازم ہے، واجب ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ رسول کی محبت لازم ہے، واجب ہے، ضروریات دین میں سے۔ تیسری کس کی محبت؟ جہاد کی محبت لازم ہے، واجب ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ تو تین محبتیں لازم، واجب، ضروریات دین ہے، قرآن نے کہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، تو فرض کے لیے جن چیزوں کا اہتمام قائم کرنے کے لیے جن چیزوں کو شرط رکھا گیا ہے وہ بھی فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، جنہیں آپ شرائط نماز کہتے ہیں۔ فرض کو مکمل کرنے کے لیے جن چیزوں کا رکھا گیا وہ بھی فرائض کا درجہ ہے۔ اگر ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ پاک ہونا بھی فرض کے درجے میں ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی فرض کے درجے میں ہے، وضو کر کے جسم کو پاک کرنا، غسل کر کے پاک کرنا بھی فرض کے درجے میں ہے۔ اگر یہ فرائض پورے نہیں ہو تو اصل فرض ادا نہیں ہوتا، یعنی اس کے انتظام کے لیے جو چیزیں ہیں اس کو بھی فرائض کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دور پرفتن کے اندر جہاں پر نوجوانان ملت، جہاں پر امت فیشن کی دوڑ میں لگ چکی ہے، کوئی کسی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ بن چکا ہے، کوئی بک چکا ہے، جہاں پر سلیبس کے اندر قادیانیوں کا مواد داخل کر دیا گیا ہو، جہاں پر ہمارے بچوں کو نیوٹن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہو، ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہو، محمد الرسول اللہ کی شریعت نہ بتائی جاتی ہو، جہاں بچے کے دل کے اندر ہیروئن کی محبت ہو، انڈین اداکاراؤں کی محبت ہو، جہاں فیشن ڈیزائنر کی محبت ہو، جہاں پر ماڈل کی محبت ہو، رسول خدا کی محبت دل سے نکل چکی ہو، ایسے موقع کے اندر، ایسے حالات کے اندر جہاں پر محبتیں نکل چکی ہو، دنیا غالب آ چکی ہو، نبی کی محبت کو دل پہ راسخ کرنا واجب ہے۔ اللہ کی محبت کا درس دینا، نبی کی محبت کا درس دینا واجب ہے، لازم ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا درس دینے کے لیے، سکھانے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، اس انتظام کو کرنا بھی ضرورت دین میں سے ہے۔ حالات حاضرہ میں واجب ہو چکا ہے، جب کفر ٹوٹ کر آ چکا ہے، ظلم ٹوٹ کر آ چکا ہے، وثاق ٹوٹ کر آ چکے ہیں، قادیانی سامنے آ چکے ہیں، جب سارا زمانہ نبی اور نبی کے دین کے خلاف کھڑا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف کھڑا ہے، تو اس وقت کے اندر جواب دینا فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح محبت دل سے کفر کی وجہ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، تو اہل سنت کے علماء یہ بات کہتے ہیں، صوفیہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ نبی کی محبت کو دل میں راسخ کرنا بھی فرض ہو چکا ہے، واجبات کی ذمہ داری میں آ چکا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروریات دین میں سے انتظام کرنا ضروری ہے۔ اب اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھانے کے لیے، اللہ کی محبت سکھانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یقیناً ان کو محبت سکھانے کے لیے آپ کو بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا، گھر میں جمع کرنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ جس آقا کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجی۔ ہر گھر میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر بندہ عالم و فاضل ہو، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہر بندہ نبی کی شان بیان کرے اور نبی کا درجہ مرتبہ سمجھائے اپنے بچوں کو۔ اگر گھر میں بیٹھ کر آپ نبی کی شان اور منقبت، منزلت، مرتبت، شان، رفعت، جمال، کمال، عرفان، عزت و تکریم و توقیر، تعظیم، ان کے درس دینا شروع کر دیں اور بچوں کو بٹھا لیں، بچوں کو بٹھا کر نبی کے تذکرے کرنے کو ہی میلاد کہا جاتا ہے۔
सुभान अल्लाह। बच्चों को बिठा कर, घर में बीवी को बिठा कर, दोस्तों को बिठा कर घर में नबी के तस्करे करने को ही मिलाद कहा जाता है। घर में नहीं होता तो मोहल्ले की मस्जिद में कारी रफीक साहब ने इंतजाम करके कह दिया, आओ मैं तुम्हें नबी की वाजिब मोहब्बत सिखा देता हूँ, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे बच्चों के दिलों से नबी की मोहब्बत जा रही है जो कि वाजिब है, ज़रूरियात दीन में से है। आओ बैठकर नबी के दीन को सीखते हैं। तो इसका इंतजाम करना, बैठा कर लोगों को नबी की मोहब्बत का दर्स देना आज के दौर में ज़रूरियात दीन में से, वाजिबात दीन में से है। लिहाजा जहां मस्जिद में बैठकर, गली में बैठकर, मोहल्ले में बैठकर, चौक पे बैठकर, घर में बैठकर, सहरा में बैठकर, चाहे कहीं भी बैठ जाए, पार्लियामेंट हो, अदालत हो, कहीं पर भी बैठ जाएं, जहां बैठकर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान फरमाएंगे, उसी को मिलाद कहा जाता है। तो आज के दौर में नबी की मोहब्बत का दर्स देना वाजिब है, हमेशा से है, आज ज़रूरत ज़्यादा है। लिहाजा उस दर्स देने के लिए इंतज़ाम करना भी ज़रूरी और वाजिब है। उस इंतज़ाम करने को ही मिलाद की महफिल कहा जाता है। लिहाजा आज के दौर में पिछले दौर से ज़्यादा ज़रूरत है।